20-25 سال پہلے جب بلڈنگ بنانے لگے اسی ہیلپ کی اپنے ادارے کی، تو وہاں یہ بات آ گئی، جو ڈونرز تھے انہوں نے کہا پاجی ذرا زکوٰۃ کا پتہ کر لو کہ کیا کسی مفتی صاحب کو فتویٰ لے لیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کنسٹرکشن پہ لگتی ہے۔ میں نے کہا کرا لیتے ہیں پتہ۔ وہ پتہ کروایا، سارے جو علماء کرام زیادہ تعداد تھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں لگ سکتی۔ اس میں تملیک کا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں وہ اس کی ہو جائے، اس کی ملکیت ہو جائے گی تو لگے گی، ورنہ نہیں۔ وہ میں نے بہرحال ایک دو صاحبان سے اپنے حساب سے بحث مباحثہ بھی کیا کہ جناب آپ لوگوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں، یہ بچوں کے لیے بلڈنگ ہے، یہ تو سکول بنے گا، اس میں ہاسپٹل بنے گا، ڈسپنسری اور ووکیشنل سینٹر بنے گا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو ان کو مستقل روزی کمانے کے برابر سمجھتا ہوں، اور کرنا ہے ان کو اس قابل کہ وہ روزی کمائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ بھیک ہی مانگتے۔ خیر مولوی سے میں نے کہا اب میں زیادہ بحث نہیں کرتا، مذہبی معاملے میں میں بڑا ڈرتا ہوں، اگر واقعی یہ بات ہے تو اس کا کوئی اور سلسلہ کر لیں۔ تو بہرحال انہوں نے طاہر القادری صاحب سے رابطہ کیا، اپنے ڈونرز کے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا چھڈو آپ لگائیں، یہ مولوی اپنا مدرسہ شروع کر لیں تو ساری زندگی ختم ہی نہیں کرتے اور چندے لیتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ نیکی کا کام کیا۔ بہرحال میں نے تمام ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑتے ہوئے میں گیا، یہ جو ہے فیروز پور روڈ پہ جو بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے جو حضرت صاحب تھے، میں ان کا عقیدت رکھتا تھا ان سے، میں وہاں گیا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی، عزت کی۔ انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ، انہوں نے آیت پڑھی، شاید وہ تھی کافرون صورت تھی شاید، I'm not sure about it، جس کا ترجمہ یوں تھا کہ بندہ جب اللہ کے پاس جانے لگے گا، بلاوا آ جائے گا کہ آؤ جی اب، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں یہ صدقہ دے کے اللہ کے نام پہ، آپ کے نام پہ یا اللہ، تو میں وہ فلاح پانے والوں میں ہو جاؤں۔ میں بڑا امپریس ہوا۔ انہوں نے کہا لیکن پھر ہوئے گا یہ کہ جی اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو یہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا، آپ نے اگر یہ کرنا تھا تو زندگی میں کرتے۔ بہرحال لمبی بات ہے، پھر کسی وقت آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات یہ ہم سنتے آئے ہیں اور درست ہے، رد بلا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، تکلیفیں کٹ جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ خیرات تو کرنی چاہیے، اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لیں کہ بندہ جو ہے، بہرحال یہ بہت سارے لوگ اب یہ آتا ہے اخباروں میں کسی وقت یا بڑی خبر کے طور پہ کہ وہ ایک فقیر کو پکڑ لیا، پولیس نے تلاشی لی تو
پیسے ہی پیسے تھے اس کے پاس، ہزاروں لاکھوں روپے، اور بھی بڑی اس قسم کی۔ بچپن میں ہمارے ایک ماموں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے بامبے کی ایک کہانی سنائی، انڈیا کا جو شہر ہے، کہ جی اس میں ایک حافظ جی تھے، تو وہ پیسے لیتے تھے، یہ بھیک مانگتے تھے، اور جا کے وہاں انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی کھود کے، تو اس میں جا کے وہ رکھتے تھے، تو کئی سال ہو گئے ان کو رکھتے ہوئے، تو پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے، اللہ ہی جانے، لیکن یہ بات ہے دلچسپ کہ وہ حافظ جی کو کوئی اگر کھلانا چاہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ کسی بندے نے تاڑ لیا، ان کو دیکھ لیا کہ حافظ جرا نے اتنے کوئی چیز لکام ہے، پتہ لگ گیا کہ وہ آیا بندہ، حافظ جی صبح نکلتے رات کو آتے کمائی کر کے، انہیں وہ پیچھے سے حافظ کا وہ سارا خزانہ جو ہے وہ چوری کر لیا، اور اس کے بعد حافظ صاحب کے پاس گیا، حافظ جی تمہیں کہڑی شے پسند ہے؟ اور کہ مجھے میٹھی لسی پسند ہے، تو وہ اس نے آدمی نے حافظ جی کے پیسوں سے وہ اسے لسی پلائی، بیسٹ لسی جو اس بازار میں ملتی تھی، تو حافظ کہے یار ایک میں کیسی میٹھی لسی پیانے دیا، ایک کوڑی ہے، حافظ جی ساری دنیا اتوں پتہ نہیں پیڑیاں دی لسی ہے کا دیے، سارے اتوں ہی پی رہے ہیں، اس نے خود بھی ایک گھونٹ بھرا، اس نے کہا بالکل میٹھی ہے، تو بہرحال جب حافظ جی وہاں پہنچے کمائی کر کے اس دن کی، وہاں پہ دیکھے تو جو پہلے پیسے تھے وہ سارے غائب تھے، حافظ جی نے ایک لمبی آہ بھری اور فوت ہو گئے، اس غم میں تو میرا سارا خزانہ ہی لٹ کے لے گئے۔ بات بنی ہوئی ہے، یا ہے واقعہ یہ کہ اپنے پیسوں سے کھانا پینا جو ہے نا وہ زہر لگتا تھا، وہ کوڑا تھا، کڑوا تھا، اس کا مزہ نہیں ہوتا اپنے کھانے سے، تو یہ بات بنی ہوئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہے کہ بندے جمع کرتے رہتے ہیں، وہ جمع کرتے رہیں گے تو پیسے تو کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں، بات ہے نیت کی، اگر میں یا آپ پیسے تھوڑے یا بہت کسی غریب، کسی سائل کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا، نظر اللہ نیاز حسین، اگر وہ اللہ کے نام کا کہ مانگتا ہے چیز دے دیتے ہیں، مثلا میں بڑا بچپن میں یہ دیکھ کے کہ اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے، تو اللہ دے دتے چو مانگ رہا ہے پیا، اللہ دے دتے چو تسی دینا ہے، تو میں کہتا تھا یہ مانگنے والے، تو وہ ایک دفعہ ہمارے گھر والوں نے کہا کہ یہ جن تسی پیسے دیتے ہیں نا یہ نشئی ہے، یہ پیسے یہ نشہ خریدے گا، چلو میں نے کہا آئندہ کوئی بندہ مانگتا روٹی کھانی ہے، اب آپ کو بھی معلوم ہوتا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کانچ کیا لگے جی روٹی کھوا دو بھوک لگی ہے، اچھا بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بڑی بات ہے، میں بازو پکڑتا چلو انہیں میں لے دیو، من روٹی لے دیو میں آپ کھانا گا جا کے، تو سب نے کہا کہ یہ روٹی نہیں کھائے گا، ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے روٹی زبردستی روٹی اور سالن لے کے دے دیا،
تو انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ سامنے پھینک رہا ہے، وہ کسی جھاڑی کے پیچھے، وہ نہیں، روٹی اس نے نہیں کھانی، اس نے پیسے لینے ہیں اور نشہ کرنا ہے۔ یہ بے شمار، یہ میرا دفتر اجمیری کمپلیکس میں ہے، تو میں نے کئی دفعہ کہا یار کبھی سویرے بہت جلدی آ کے دیکھو کہ اتنے برانڈا جو ہے، برآمدے، اس میں سارے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صبح صبح کہاں سے آ جاتے ہیں، اور سارے وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نشہ سارا مانگ کے کرتے ہیں، تھوڑے دن کرتے ہیں پھر پیسے ختم ہو گئے، پھر وہ آخر کرتے 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 بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھکاری گورنمنٹ نے قوانین بھی بنائے ہیں اور یہ اس کو منع بھی کیا ہے، نہ کریں، پکڑا بھی ہے۔ یہ جھگیوں جو شہروں کے ارد گرد جھگیاں ہوتی ہیں، یہ بچے سارے ان کے تمام دن مانگتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ بھیک نہ مانگی جائے، یہ لوگ، ان لوگوں کو کام کرنے والا بنایا جائے۔ پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں لیکن پھر آ جاتے ہیں وہ، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اندر دے دیا تو وہ سدھر تو نہیں سکتے، اور زیادہ گورنمنٹ پہ بوجھ پڑ جائے۔ جیلوں میں ویسے بھی جگہ پہلے ہی کم ہے، لوگ offenders زیادہ ہو گئے ہیں، اور جیلوں کی، ہمارے ایک وزیر صاحب ہوتے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر صاحب تھے، ادھر پہاڑی علاقے کے، تو انہوں نے کہا ہم ملک میں، صوبے میں، صوبہ پنجاب کے منسٹر جیلوں کے جال بچھا دیں گے۔ تو پہلے ہی گورنمنٹ جال بچھانا چاہتی ہے، اتنے زیادہ کہ پورے نہیں آتے، کیپیسٹی جو ہے، سینکشن کیپیسٹی تھوڑی ہے، اور زیادہ بندے جو ہیں وہ زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارے ملک میں ہی ایسا ہے، فنڈز کی کمی ہوتی ہے، بجٹ میں پیسے نہیں ہوتے، یہ وہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے، آپ لوگوں سے اگر کوئی جو ذرا زیادہ ڈیپ سوال جواب کرے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی نیت پر منحصر ہے، آپ نے وہ دے دیا اللہ کے نام کا، آگے وہ خرابی کرے، جوا کھیلے اس سے، اور کئی معاشرتی خرابیوں میں ملوث ہو، وہ اس کا کام ہے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ یہ جو میں نے کی ہے بات زکوٰۃ کی، تو علماء کرام کے، اس میں بھی جب میں نے ان سے زیادہ بحث کی تو انہوں نے کہا جی آپ نے نیک نیتی سے دے دیا اس کو، آگے یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ میں کنونس تو اس سے نہ ہوا، میں نے کہا جی میں ایک عمارت بنا رہا ہوں، جو عمارت کو کوئی لے کے نہیں چلا جائے گا، یہ وقف ہے، یہ اس نام سے ہے، یہ تمام لوگوں کی، غریبوں، مسکینوں کی، یتیموں کی ملکیت ہے، یہ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وہ طاہر القادری صاحب کے کہنے پر وہ مان گئے اور دے دیا۔ اب 20 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہے ہیلتھ کی، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام۔ آج کل وہاں میرا زیادہ جو میری توجہ ہے وہ دو چیزوں کی طرف ہے، ایک یہ کہ کوئی بچہ بچی علاقے کا ان پڑھ نہیں رہے گا، چاہے مجھے کہاں سے مانگ کر لانا پڑے، اور میں ان کو فری تعلیم دلواؤں۔ اور دوسرا، فن ضرور سکھانا ہے، ہنر سکھانا ہے، ان کو کوئی کمانے کے قابل کرنا، ڈگریاں لے کے رولتے پھرو آفس ٹو آفس، اور ایک جگہ تو دوسری جگہ، اور بیچارے ساری عمر اس طرح گزر جانی تھی۔ تو بہتر یہ نہیں کہ میٹرک ایف اے بی اے
جنہ پڑھا سکتے پڑھا لو، اس کے بعد انہوں کوئی کام سکھاؤ۔ اب ہم نے وہاں 6-7 شعبے کھول رکھے ہیں جن میں ہم بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ بچیوں کے بارے میں آئی ایم ویری پرٹیکولر، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ تعداد، میں جب اسٹیٹسٹکس پہ نظر مارتا ہوں تعداد تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد جو سینسز ہوتے ہیں، مردم شماری ہوتی ہے، اس میں بچوں کی، لڑکوں کی تعداد کم ہو رہی ہے مردوں کی، اور لڑکیوں کی، بچیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ اس پر بھی کسی وقت ہم سیر اصل تبصرہ کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو چاہوں بیٹی دوں، جس کو چاہوں بیٹا دوں۔ میں کسی وقت کہتا ہوں کہ کوئی ریزن تو کوئی وجہ تو بنتی ہے نا کوئی، لیکن بہرحال یہ جو بچیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی روز سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ور چنگا ور نہیں لبدا۔ لڑکی عمر سیدھا ہو رہی ہے اور اچھے رشتے، لڑکے، اچھے لڑکے نہیں ملتے ہیں تو نشئی، نکمے، آوارہ، فضول اور بالکل بیہودہ ہر لحاظ سے۔ سائڈ پہ چلی جائے گی بات بہت زیادہ۔ فی الحال صرف یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بچی کی ماں جو ہے، فرض کریں یہ بچے کی خواہش میں بچیاں ہی بچیاں پیدا کی جاندے نے بندے 2 3 4 5، اور بچیاں اتنی، کھانا کمانا، ایک بند باپ ہے، ماں ہے بیچاری، وہ کیا کرے اتنی بچیاں؟ پھر کہیں نہیں بچیاں وڈیاں بھی بڑی جلدی ہوندیاں نے، بچیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑا یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بچی کی ماں کو اس فکر سے میں آزاد کر دوں، اللہ کرنے والا ہے، لیکن چلو میں سبب بن جاؤں کہ وہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دے، چاہے سینا، پرونا، ایمبرائڈری، کوئی اور کام، وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایسا کرتی رہے کہ جس سے اس کی ماں کو اس کی یہ فکر نہ رہے کہ یہ میری بچی جو ہے یہ داج بنانا ہے، اس کا جہیز بنانا ہے، تو میں کہاں سے بناؤں؟ ایک کو فارغ کرتی ہے تو دوسری ہو جاتی ہے جوان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اس کام کی جزا دے اور کرنے کی توفیق۔ ہیلو